اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، یعنی گنتی کے دن ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ فرض روزے جو ہیں گنتی کے ہیں، یعنی ماہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور ماہ رمضان المبارک کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ 29 روزے یا 30 روزے جو ہے فرض ہے۔ اس بات کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے کہ فرض روزے جو ہے وہ گنتی کے ہیں، 29 ہیں یا 30 ہیں۔ اب جب ہم حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر یہ ملتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو، یعنی جب چاند ہو جائے، ماہ شعبان ختم ہو گیا، ماہ رمضان المبارک کی ابتدا ہو گئی، تو اب روزہ جو ہے رکھنا شروع کر دیا جائے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال المکرم کا چاند ہو جائے تو روزہ رکھنا بند کر دیا جائے۔ اور آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر 29 تاریخ کو ابر آلود ہو، یعنی موسم صحیح نہ ہو، بادل ہو، چاند نہ دکھائی پڑے، تو 30 کی گنتی جو ہے پوری کر لی جائے۔ 30 کی گنتی پوری کر لی جائے تو معلوم کیا ہوا کہ اسلامی سال کے اندر جو مہینے ہیں وہ چاند کے حساب سے ہیں، اور جو مہینے ہیں وہ کبھی جو ہے 29 کے ہوتے ہیں اور کبھی 30 کے ہوتے ہیں۔ اگر 29 تاریخ کو چاند دکھائی پڑ جاتا ہے تو مہینہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر 29 کو کسی وجہ سے چاند نہیں دکھائی پڑتا ہے تو 30 کی گنتی پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال جو ہے 11 ہجری میں ہوا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے 2 ہجری کے اندر فرض ہوا۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری حیات میں جو ہے 9 مرتبہ جو ہے ماہ رمضان المبارک ملا۔ 9 مرتبہ جو ہے عید الفطر کی نماز جو ہے میرے آقا نے ادا فرمائی۔ اب یہ 9 مرتبہ جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ماہ رمضان المبارک آیا، ماہ شوال کی پہلی تاریخ آئی، یعنی عید الفطر کا دن آیا، تو لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ 7 مرتبہ جو ہے ایسا ہوا ہے کہ چاند جو ہے 29 تاریخ کو دکھا ہے، اور 2 مرتبہ صرف جو ہے 30 کو دکھا ہے، صرف 30 کو جو ہے 2 مرتبہ دکھائی پڑا ہے۔ جب چاند 30 کو دکھائی پڑا تو صحابہ کرام کو ماہ رمضان المبارک کے روزوں سے جو ہے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، چاند جو ہے 29 کو ہو جاتا ہے، ہمارا 30 روزہ جو ہے پورا نہیں ہو پاتا ہے، ہم ایک روزے کی فضیلت سے جو ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر
जाता है, माह रमजान मुबारक खत्म हो जाता है, तुम सिर्फ 29 रोजा रखते हो, मगर अल्लाह ताला जो है तुम्हें 30 रोजे का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला तुम्हें 30 रोजे का सवाब अता फरमाता है। ऐसा नहीं कि अगर 4/29 को हो जाए तो एक रोजे की फजीलत से हम महरूम रह जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 4/29 को हो जाता है तब भी सवाब जो मिलता है वो 30 रोजे का ही मिलता है। क्योंकि मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम के अंदर रोजे की बहुत ज्यादा फजीलत को बयान किया गया है। एक रोजे की अहमियत को बताते हुए मेरे आका ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है पूरी जिंदगी रोजा रखे और माह रमजानुल मुबारक का एक रोजा छोड़ दे तो जो है पूरी जिंदगी का रोजा माह रमजानुल मुबारक के रोजे का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस कद्र जो है फजीलत को बयान किया गया है हदीस पाक के अंदर माह रमजानुल मुबारक के रोजों को। और मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है हम और आपको माह रमजानुल मुबारक का महीना मिला, और जहां तक हम और आपकी कोशिश रही, हमने इस महीने के अंदर जो है इबादतों का एहतमाम किया। और आज माह रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा, जिसे उर्फन जो है अलविदाई जुमा कहा जाता है, अदा करने के लिए हम और आप जमा हुए हैं। अब इस अलविदाई जुमा के ताल्लुक से जो है हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी फैल गई हैं जिसका जो है कुरान और हदीस के अंदर कोई वजूद नहीं है। जैसे पहली बात, हम क्या समझते हैं कि ये माह रमजानुल मुबारक का जो आखिरी जुमा है, इसका सवाब या इसकी फजीलत कोई अलग ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से माह रमजानुल मुबारक का पहला जुमा फजीलत का हामिल है, उसी तरीके से आखिरी जुमा भी जो है फजीलत का हामिल है। इसके लिए जो है कुरान और हदीस के अंदर अलग से कोई फजीलत बयान नहीं की गई, कोई फजीलत अलग से बयान नहीं की गई। हाँ, ये अलविदाई जुमा इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि हमारे असलाफ जो हुआ करते थे वो माह रमजानुल मुबारक की मोहब्बत में जो है इस जुमा को ज़ारो कतार रोया करते थे और रब की बारगाह में जो है तौबा व इस्तग़फ़ार किया करते थे, इसलिए जो है इसे अलविदाई जुमा कहा जाने लगा। मगर अब मामला जो है उल्टा हो गया है, हम इस जुमा को अलग रंग देने की कोशिश करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, ये अलविदाई जुमा जो है ये रोने वाला जुमा है, अपनी इबादतों को रब की बारगाह में मकबूल कराने वाला जुमा है। क्योंकि जिसको माह रमजानुल मुबारक मिला और वो मग़फ़िरत से महरूम रहा, उसके लिए मेरे आका ने फरमाया है कि उसकी जो है नाक खाक आलूद हो। मालूम है, एक मर्तबा जो है मेरे आका ने सहाबा इकराम को जमा किया और अपने मिंबर के करीब जमा किया, और अपने मिंबर के करीब जमा करने के बाद जब मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले जाने लगे, तो जैसे ही आपने मिंबर के पहले जीने पर अपने कदम को रखा तो आपने कहा आमीन। फिर जब मेरे आका ने मिंबर के दूसरे जीने पर अपने कदम को रखा तो फिर कहा मेरे आका ने आमीन। फिर जब मेरे आका ने तीसरे जीने पर जो है अपने कदम मुबारक को रखा तो फिर मेरे आका ने कहा आमीन। तो सहाबाए किराम ने अर्ज कर लिया कि या रसूल अल्लाह, दुआ तो करने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर आखिर आप किसकी दुआ पर जो है आमीन कह रहे हैं? तो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मिंबर पर तशरीफ ले जाने लगा और जैसे कि मैंने अपने कदमे मुबारक को पहले जीने पर रखा तो जिब्रील जो है वो रब की बारगाह में दुआ कर रहे थे कि ऐ परवरदिगारे आलम, जिसे माह रमजानुल मुबारक मिले और
وہ مغفرت کا پروانہ نہ حاصل کر لے، اس کی ناک جو ہے خاک آلود ہو، اس پر جو ہے میں نے آمین کہا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، ایک طرف جو ہے سید الملائکہ ہے جو دعا کر رہے ہیں، ایک طرف جو ہے سید الانبیاء ہے جو آمین کہہ رہے ہیں۔ تو سوچنے والی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ جس اہل ایمان کو ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ مل جائے اور وہ رب کی بارگاہ میں رو کر گڑگڑا کر اور توبہ و استغفار کر کے جو ہے مغفرت کا پروانہ نہ حاصل کر پائے، اس کے لیے جو ہے جبریل کہتے ہیں کہ اس کی ناک جو ہے خاک آلود ہو اور اس پر جو ہے میرے آقا آمین کہہ رہے ہیں۔ اور جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے دوسرے زینے پر اپنے قدم مبارک کو رکھا تو جبریل نے پھر دعا کی کہ اے پروردگار عالم، جس شخص کو اس کے بوڑھے والدین مل جائے اور وہ خدمت کر کے جو ہے جنت نہ حاصل کر لے، اس کی بھی ناک جو ہے خاک آلود ہو۔ پھر میرے آقا نے جو ہے آمین کہا تو معلوم کیا ہوا کہ جب ہمیں بوڑھے والدین مل جائے تو ان کو جو ہے دھتکارنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے جو ہے جنت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کی رضا میں جو ہے اللہ کی رضا ہے۔ اور میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم والدین کو راضی کریں گے اور والدین ہمارے ہم سے راضی ہو کر دنیا سے جائیں گے تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق جو ہے میرا رب بھی جو ہے ہم اور آپ سے راضی رہے گا۔ اور جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو جو ہے منبر کے تیسرے زینے پر رکھا تو جبریل نے پھر دعا کی کہ اے پروردگار عالم، جس کے سامنے تیرے محبوب کا ذکر ہو، تیرے محبوب کا نام مبارک آئے اور وہ جو ہے تیرے محبوب پر درود نہ بھیجے، اس کی بھی ناک جو ہے خاک آلود ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے اگر ہم جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے میں کامیاب نہ ہوئے تو پورا سال جو ہے میرے مسلمان بھائیوں ایسا موقع پھر ہمیں نہیں ملنے والا۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 3 اشرا ہے، 3 اشرا ہے۔ پہلا اشرا جو ہے رحمت کا ہے اور دوسرا اشرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے اور تیسرا اشرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ہم نے پہلا اشرا گزار دیا، ہم نے دوسرا اشرا گزار دیا اور ہم جو ہے اب تیسرے اشرا کے اندر داخل ہیں، جو جہنم سے آزادی حاصل کرنے والا جو ہے اشرا ہے۔ اس اشرے کے اندر جو ہے بے شمار لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو اب اس اشرے کے اندر جو ہے اگر ہم نے پہلے اشرے میں تھوڑی عبادت کی، دوسرے اشرے میں تھوڑی عبادت کی، تو تیسرے اشرے میں جو ہے عبادتوں میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ اگر ہم دعا تھوڑی کر رہے تھے پہلے اشرا کے اندر تو تیسرے اشرے کے اندر جو ہے دعا میں بھی اضافہ کر دینا چاہیے۔ اگر ہم پہلے اشرے میں توبہ و استغفار کم کر رہے تھے تو آخری اشرے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تیسرا جو اشرا ہے یہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے والا اشرا ہے، اس لیے اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کر کے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لینا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، الوداعی جمعہ سے جو ہے
ہم اور آپ کو پیغام کیا ملتا ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کو، ہر چیز کا جو ہے وروج ہوتا ہے، وروج کے بعد زوال آتا ہے، یعنی ہر چیز جس چیز کی ابتدا ہوئی اس کی انتہا بھی ہوگی۔ تو ماہ رمضان المبارک شروع ہوا، دھیرے 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 جو ہے اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا تھا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ اللہ نے ماہ رمضان المبارک کس لیے عطا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ اب ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ کیا ہماری زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ کیونکہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ ایک مہینہ جو ہے ٹریننگ کا ہوتا ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو جو ہے اسلامی شریعت کے اندر ڈھالتے ہیں، پھر یہی سے جو ہے 11 مہینے جو سال کے اور ہیں اس میں گزارتے ہیں۔ اگر ہم اس میں جو ہے عادی نہیں بن سکے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، تو اور مہینوں میں جو ہے ہم تیار نہیں ہو سکتے۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم روزے کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ میرا مولا یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے بھوک کو احساس کریں۔ جب ہم بھوکے ہوں گے، تب جو ہے ہمیں بھوک کا احساس ہوگا کہ رزق کی کیا قدر ہے، رزق کی کیا قدر ہے، جو میرا مولا کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، اس کی کیا قدر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، تب ہم سمجھ پائیں گے۔ اور یہاں سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کی بھوک کو جو ہے احساس کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بھوکا ہو تو اس کی کیفیت کیسی ہو۔ تو جب ہم پہلے اس کیفیت پر اتریں گے تب جو ہے ہم دوسرے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ کبھی جو ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور اسی طریقے سے عبادتوں کا معاملہ لے لیں، ہم سحری کے لیے 11 مہینہ تو نہیں اٹھتے، مگر ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو فجر کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے 11 مہینہ یہ معمول بنا لیا کہ ہم سے جو ہے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، تو سحری کے لیے اگر ہم نے ٹریننگ 1 مہینے کے اندر مکمل کر لی، اچھے طریقے سے جو ہے ہم نے فجر کی نماز بھی ادا کی اور سحری بھی کی اور ہم اس پر مضبوط ہو گئے، تو پھر 11 مہینہ جو ہے ہمارے لیے فجر کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم جو ہے جس مقصد کے لیے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا کیا گیا تھا، ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہماری زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا۔ صرف کھانے پینے کے لیے یا صرف جو ہے بھوکا رہنے کے لیے ہمیں ماہ رمضان المبارک نہیں عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے اسلامی شریعت اور اسلامی تعلیمات میں جب تک ہم ڈھال کر ماہ رمضان المبارک کو نہیں گزاریں گے، تب تک جو ہے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا جیسا فائدہ حاصل ہونا چاہیے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اس مہینے کے اندر زکوٰۃ فطرہ ادا کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے غریبوں کی، یتیموں، مسکینوں کی مدد ہو جائے۔ اب اس کا جو ہم نے اصول بنا لیا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسی شخص کو دیں گے جو دیکھنے میں جو ہے دیکھنے میں غریب معلوم ہو، یتیم معلوم ہو، مسکین معلوم ہو۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے آپ اپنے قریب والوں کو دیکھیں،
کہ آپ کے قریب جو ہے کون اس لائق ہے، اس کی مدد پہلے کی جائے، اس کو جو ہے پہلے دیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کا بھی جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے فطرے کی رقم یا زکوٰۃ کی رقم جو ہے، جو حقدار ہے اس کو نہیں دیا، کسی ایسے شخص کو دے دیا جو حقدار نہیں تھا، تو نہ ہمارا فطرہ ادا ہوگا اور نہ ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس لیے اس بات کا بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے، ہر کسی کے ہاتھ میں جو ہے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آج میدان کے اندر، معاشرے کے اندر بہت سارے جو ہے پیشاور فقیر بن کر جو ہے گھروں گھروں پر آ جاتے ہیں فطرہ لینے کے لیے، زکوٰۃ لینے کے لیے۔ تو ایسے شخص کو، پیشاور جو بھکاری ہیں، ان کو جو ہے ہرگز آپ نہ فطرہ دے اور نہ زکوٰۃ کی رقم دے، کیونکہ اگر آپ نے ان کو دے دیا اور وہ حقدار نہیں ہے تو نہ آپ کا فطرہ ادا ہوگا اور نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس لیے اس بات کا بھی جو ہے آپ کو پورا خیال رکھنا ہے۔ اور عیدگاہ پر جو ہے عید الفطر کی نماز انشاءاللہ تعالی جو ہے 8 بجے ادا کی جائے گی۔